بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار برخاست کرنے کے بعد التمش اپنی مخصوص نشست گاہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ بہرام غوری خدمت سلطانی میں حاضر ہوا۔ نماز سے فارغ ہو کر التمش نے نائب سپہ سالار کی طرف استحفامیہ نظروں سے دیکھا۔ سلطان ذی وقار امر سنگھ مر گیا۔ التمش کے چہرے پر تعصب کا ہلکا سا رنگ ابھر کر ڈوب گیا۔ بہادر شخص تھا، خدا اسے معاف کرے۔ اس کی آخری رسوم کس طرح ادا کی جائے؟ بہرام غوری نے عرض کیا، ہمیں اس کے دل کا حال معلوم نہیں۔ بظاہر وہ مسلمان تھا، اس لیے تم بھی اسے ایک مسلمان ہی کی حیثیت سے آخری سفر پر روانہ کرو۔ التمش نے بہرام غوری کو تاکید کی، پھر بڑی خاموشی سے امر سنگھ کو دفن کر دیا گیا۔ والی ہند اور چند اراکین سلطنت کے سوا کسی پر بھی یہ راز نہ کھل سکا کہ مرنے والا کون تھا اور اس کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی۔ امر سنگھ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی سلطان التمش نے بہرام غوری کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، امر سنگھ اور اس کے بدبخت ساتھیوں نے میرا بڑا قیمتی وقت برباد کر دیا۔ بہرحال تم مالوا پر حملے کی تیاریاں شروع کر دو۔ اب کی بار شاید زیادہ فوج اور سامان رسد کی ضرورت محسوس ہو۔ اور سلطان علی قدر، اس سازش کا کیا ہوگا؟ امر سنگھ بہت بڑا راز اپنے ساتھ قبر میں لے گیا، اس سازش پر بھی مٹی ڈال دو۔ التمش نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، خدا جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بہرام غوری چلا گیا تو التمش نے شہزادی رضیہ سلطانہ کو طلب کر لیا۔ بیٹی میں عنقریب ایک اور خوفناک جنگی مہم پر روانہ ہو رہا ہوں۔ سلطان نے رازدارانہ لہجے میں کہا، میں تمہارے راستے کے تمام پتھر ہٹا دینا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا۔ گوالیار کی تھکا دینے والی مہم کے بعد ایک اور مہم؟ نہیں بابا محترم، ابھی کچھ دن آرام فرمائیں۔ رضیہ سلطانہ کسی معصوم بچی کی طرح مچل اٹھی، میں ہر وقت آپ کی صحت کی طرف سے فکر مند رہتی ہوں۔ اگر پتھر بھی ہوتا تو کئی جگہ سے چٹک گیا ہوتا۔ بیٹی کی یہ محبت دیکھ کر التمش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہارے بڑے بھائی ناصر الدین محمود کی عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے نہ صرف باپ کی مزاج پرسی کرتا تھا بلکہ کچھ دیر تک پاؤں بھی دبایا کرتا تھا۔ آج برسوں بعد یکایک التمش کے سینے کا زخم سلگنے لگا تھا۔ میں لاکھ منع کرتا مگر وہ یہی کہتا رہتا کہ اسے سعادت سے محروم نہ کیا جائے۔ ناصر الدین کیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ وہ روایتیں بھی لے گیا جو فرزند کو فرزند بناتی ہیں اور جنہیں دیکھ کر بوڑھا باپ اپنی ذات پر فخر کرتا ہے۔ رکن الدین بھی ہے اور معز الدین بھی، مگر کسی کو باپ کی فکر ہے؟ کبھی کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ بابا آپ کیسے ہیں؟ بس مر جانے کی دعائیں ہی کرتے ہوں گے کہ باپ کی آنکھیں بند ہوں اور وقت ان کے سر پر تاج زریں سجا دے۔ رضیہ نے گھبرا کر باپ کے سینے پر سر رکھ دیا۔ فضا کچھ سوگوار سی ہو گئی تھی، اس لیے التمش فوراً ہی ماضی سے حال میں لوٹ آیا۔ ابھی بہت کام ہے بیٹی، اگر تھکن کا احساس کروں تو پھر دھواں دیتی ہوئی حسرتوں کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ مگر وزیر اعظم نظام الملک، یہ نام لیتے ہی رضیہ سلطانہ کے منہ کا مزہ کڑوا ہو گیا تھا۔ آپ کے پیچھے وہ پھر میرے لیے مسائل پیدا کریں گے اور تم ان مسائل کو حل کرو گی۔ اسی کا نام زندگی ہے اور یہی رسم جہاں بہانی ہے۔ التمش نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نظام الملک کو معزول بھی کر سکتا ہوں، مگر کیا یہ منظر زیادہ لطف انگیز نہیں کہ وہ تمہارے سامنے سر جھکائے کھڑا رہے؟ یہی اس کی شرارتوں کی سزا ہے۔ اور ہاں، اگر کبھی کسی مہرے پر یہ گمان ہونے لگے کہ اس کی موجودگی سے پوری بازی متاثر ہو رہی ہے تو اسے بے دریغ کٹوا دینا، ورنہ یہ سستی اور کوتاہی خود شاطر کو لے ڈوبے گی۔ رضیہ سلطانہ نے بہت غور سے باپ کی ہدایت کو سنا اور اس کے ذہن کے پردے پر مختلف پرچھائیاں ابھرنے لگیں۔ ان میں ایک پرچھائی نظام الملک کی بھی تھی۔ پھر یکایک نظام الملک ایک گھوڑا بن گیا اور اس کی لگام شہزادی کے ہاتھ میں تھی۔ مالوا پر فوج کشی کی تیاریاں جاری تھیں کہ ایک دن میواتی لٹیروں کا سردار سارنگا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سرکار، برسات کا موسم جا چکا ہے اور سردیاں آنے کو ہیں۔ اس سال نیل گائیں اور ہرن بہت نظر آ رہے ہیں۔ اگر موسم بدل گیا تو سارے کے سارے جانور روپوش ہو جائیں گے۔ اچھا ہوا تو آ گیا سارنگا۔ التمش مسکرایا، طبیعت کچھ اکتائی ہوئی سی ہے، کل ہی شکار کا انتظام کر ورنہ پھر کوئی کام یاد آ جائے گا۔ حضور اب کی بار ایسا شکار کھلاؤں گا کہ ایک دن میں سال بھر کی تھکن دور ہو جائے گی۔ سارنگا کسی بھگاری کی طرح گڑ گڑانے لگا۔ سلطان نے اسے انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ سارنگا محل سے نکل کر ٹھاکر بلرام سنگھ کے پاس پہنچا۔ میواتی لٹیرا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ شاید دیوتاؤں نے ہماری پرارتھنا سن لی ہے، کل سلطان شکار کے لیے آ رہا ہے، تم لوگ تیار رہنا۔ راجہ دیوبل سارنگا سے اس کے منصوبے کی تفصیل پوچھتا رہ گیا، مگر لٹیروں کا سردار کوئی جواب دیے بغیر بھاگتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے دن سلطان التمش اپنے 500 سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے نکلا۔ جنگل کے کنارے پر سارنگا نے والی ہند کا استقبال کیا، مگر اس وقت وہ کمبل اوڑھے ہوئے کانپ رہا تھا۔
سرکار مجھے بخار آ گیا ہے، اس سے ساتھ ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ یہ شامو ہے، سارنگا نے اپنے ایک لٹیرے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جنگل کے تمام راستوں سے واقف ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو آرام کر، سلطان نے کہا اور شامو کو آگے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ سارنگا کی ہدایت کے مطابق شامو سلطان کو ایک ایسے راستے پر لے گیا جو انتہائی پرپیش تھا۔ التمش کے روانہ ہوتے ہی سارنگا ایک گھوڑے پر سوار ہو کر قصر شاہی پہنچا۔ قلعے کے محافظ سپاہی بھی اسے جانتے تھے۔ کیا ہوا سارنگا؟ ایک سپاہی نے لٹیروں کے سردار سے پوچھا۔ سلطان معظم تو شکار پر گئے ہیں، پھر تو اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا؟ شہزادی کے لیے سرکار کا پیغام لے کر آیا ہوں، سارنگا نے اطمینان سے کہا۔ سرکار 3-4 دن تک شکار کھیلیں گے، اگر شہزادی آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں۔ ایک محافظ سپاہی نے فوراً ہی سارنگا کو شہزادی کی خدمت میں پہنچا دیا۔ رضیہ سلطانہ اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ سارنگا تو یہاں کیسے؟ عیار سارنگا رونے لگا۔ شہزادی غضب ہو گیا، ایک آدم خور شیر نے سرکار کو زخمی کر دیا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ گھوڑے پر بیٹھ کر محل تک پہنچ سکے۔ باپ کے زخمی ہونے کی خبر سن کر رضیہ سلطانہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ بابا محترم ٹھیک تو ہیں؟ انہیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ بھگوان کی کرپا سے سرکار بچ گئے ہیں، مگر خون بہت بہہ گیا ہے۔ سارنگا بھی بدحواس نظر آ رہا تھا۔ سردار کا حکم ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، حکیم صاحب کو ایک رتھ میں بٹھا کر میرے ساتھ روانہ کر دیا جائے، سرکار اسی رتھ میں واپس آئیں گے۔ میں خود تمہارے ساتھ چلوں گی۔ رضیہ انتہائی مضطرب دکھائی دے رہی تھی۔ آپ کا جانا مناسب نہیں، سارنگا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس موقع پر بیٹی باپ کے قریب موجود نہ ہو؟ شہزادی نے سارنگا کو جھڑک دیا۔ تو پھر اپنے ساتھ کچھ سپاہی بھی لے لیجیے، سارنگا نے مشورہ دیا، مگر ان سپاہیوں کو اس وقت تک اس حادثے کا پتہ نہ چلے جب تک سرکار محل میں نہ پہنچ جائیں۔ رضیہ سلطانہ نے فوری طور پر ایک حکیم کو طلب کر کے کہا، آپ میرے ساتھ ایک ایسے مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں گے جو شدید زخمی ہو چکا ہے۔ حکیم نے سوالیہ نظروں سے شہزادی کی طرف دیکھا۔ جلدی کیجیے، وقت بہت کم ہے، رضیہ سلطانہ نے تند و تیز لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد شہزادی مردانہ جنگی لباس میں جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک رتھ تھا جس میں شاہی حکیم بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے پیچھے 10 سپاہی چل رہے تھے۔ ہر شخص اپنی جگہ حیران تھا، مگر کسی میں شہزادی سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں تھی کہ یہ ہنگامی صورتحال کیا ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ جوش اضطراب میں رضیہ سلطانہ سردار سارنگا سے آگے نکل جاتی تھی اور پھر شدید جھنجھلاہٹ کے عالم میں اسے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچنا پڑتی تھیں۔ تجھے کیا ہو گیا ہے سارنگا؟ شہزادی چیخ کر کہتی۔ اس مردار گھوڑے کو سواری کے لیے کیوں لے کر آیا تھا؟ یہ تو کسی بیمار گدھے کی طرح رینگ رہا ہے۔ سارنگا اپنا گھوڑا لے کر شہزادی کے قریب پہنچا اور بڑے عاجزانہ لہجے میں کہتا، راجکماری آپ پریشان نہ ہو، یہاں جان پر بنی ہوئی ہے اور تو پریشان نہ ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ رضیہ سلطانہ کی آواز کچھ اور تیز ہو جاتی۔ راجکماری دھیرج رکھیں، سارنگا آہستہ سے کہتا، آپ کی یہ وحشت ایک انتہائی اہم راز کو فاش کر دے گی اور مہاراج کا حکم ہے کہ کسی دوسرے کو اس حادثے کی خبر نہ ہو۔ رضیہ سلطانہ پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی۔ اب اس کا گھوڑا جنگل میں داخل ہو چکا تھا۔ سارنگا نے اس بار دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ راستہ اس خفیہ سرنگ کی طرف جاتا تھا جس سے گزر کر سارنگا سوامی دینہ ناتھ کی کٹیا میں داخل ہو جاتا تھا۔ تاریک جنگل میں کئی میل تک اندر جانے کے بعد شہزادی نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں۔ سارنگا بھی قریب پہنچ چکا تھا۔ اور کتنا راستہ باقی ہے؟ شہزادی کے لہجے میں الجھن اور پریشانی نمایاں تھی۔ ابھی بہت دور جانا ہوگا، سارنگا نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ مہاراج ہرنوں کے تعاقب میں کافی آگے چلے گئے تھے، میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا، مگر وہ ایک بہادر شکاری ہیں اور ایسی بہادری۔ سارنگا نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ خدایا! شہزادی نے ایک گہری سانس لی، اذیت و کرب میں ڈوبی ہوئی سانس۔ کچھ دور تک یہ سفر جاری رہا، پھر رضیہ سلطانہ اور دوسرے سپاہیوں کو گھوڑوں کی پشت چھوڑ کر نیچے اتر آنا پڑا۔ جنگل کے اس حصے میں درختوں نے ایک چھتری کی سی شکل اختیار کر لی تھی اور ان کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ اب ہم پیدل چلیں گے، شہزادی نے سارنگا کو مخاطب کر کے کہا۔ کیا کرے راجکماری، مجبوری ہے۔ سارنگا کے لہجے سے اب بھی اطمینان جھلک رہا تھا۔ اب آپ کو زیادہ دور پیدل نہیں چلنا پڑے گا، مہاراج یہاں سے قریب ہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رضیہ سلطانہ کو ناقابل بیان خوشی کا احساس ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے ساری بساط الٹ گئی۔ سارنگا کے سینکڑوں لٹیرے گھنی جھاڑیوں میں روپوش تھے۔ جے درگا! یکا یک سارنگا نے ایک فلک شگاف نعرہ لگایا۔ رضیہ سلطانہ ابھی اس نعرے کا مفہوم سمجھنے بھی نہیں پائی تھی کہ بیک وقت سینکڑوں کمندیں شہزادی اور اس کے سپاہیوں کی طرف لپکیں۔ یہ کمندیں ان لٹیروں نے پھینکی تھیں جو درختوں پر چھپے ہوئے تھے۔ شہزادی نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح اپنی تلوار کھینچ لے، مگر کمندوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ رضیہ سلطانہ اپنے جسم کو جنبش تک نہ دے سکی۔ یہی حال سلطانی شہسواروں کا تھا، سب کے سب رسیوں میں جکڑے ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ نمک حرام سارنگا!
شہزادی چیخ رہی تھی، تجھے معلوم ہے کہ تیری اس حرکت کا انجام کیا ہوگا؟ سب جانتا ہوں راجکماری، سارنگا قریب کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسی اثنا میں سینکڑوں لٹیرے بے نیام شمشیریں لیے اپنی قیام گاہوں سے باہر نکل آئے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شاہی حکیم اور تمام سپاہی قتل کر دیے گئے۔ یہ سنگین صورتحال دیکھ کر شہزادی نے چیخنا بند کر دیا تھا، اور وہ ان لٹیروں کی طرف دیکھ رہی تھی جو نیزے، تیر کمان اور تلواریں لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں سارنگا؟ شہزادی نے لٹیروں کے سردار سے پوچھا۔ یہ ہماری رعایا ہیں۔ سارنگا کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میرے لشکر کے جانباز سپاہی۔ جانباز سپاہی کے لفظ پر شہزادی کے سینے میں نفرت و قہر کا ایک طوفان سا اٹھا، مگر وہ برداشت کر گئی۔ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے سارنگا؟ حالت جبر میں شہزادی کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ راجکماری کو اٹھا کر مندر لے چلو۔ سارنگا نے رضیہ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے لٹیروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ شہزادی اس تصور سے لرز اٹھی کہ غیر مرد اس کے جسم کو چھوئیں گے۔ وہیں ٹھہر جاؤ، رضیہ سلطانہ نے ان لٹیروں کو ڈانٹتے ہوئے کہا جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ میری پرجا ہے راجکماری، اس لیے میرے ہی حکم پر ٹھہریں گے۔ سارنگا بڑے صفاقانہ انداز میں مسکرایا۔ تو جہاں کہے گا میں چلنے کو تیار ہوں، مگر کوئی میرے قریب نہ آئے۔ حالت اسیری میں بھی رضیہ کے لہجے سے جلال سلطانی نمایاں تھا۔ سارنگا نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے بڑھتے ہوئے ساتھیوں کو روک دیا۔ شہزادی چپ چاپ اس گھنے جنگل سے گزرتی رہی جو لہجہ بلہجہ تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان التمش شام کے قریب شکار سے واپس لوٹا۔ تیز دھوپ اور دن بھر کی مشقت نے اسے تھکا ڈالا تھا۔ سلطان نے گرم پانی سے غسل کیا اور مغرب کی نماز ادا کی۔ پھر کھانے سے فارغ ہو کر اس نے شہزادی کو خلوت میں طلب کیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی کی کنیز خاص فردوس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، شہزادی حضور نے فرمایا تھا کہ وہ ایک ضروری کام سے جا رہی ہیں۔ ضروری کام؟ سلطان نے چونک کر فردوس کی طرف دیکھا۔ رات سر پر آ گئی اور وہ ضروری کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ التمش پریشان نظر آ رہا تھا۔ فردوس سر جھکائے کھڑی تھی۔ شہزادی نے تجھے اس ضروری کام کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ التمش کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے جاننے کی کوشش کی تھی، مگر شہزادی عالیہ نے مجھے جھڑک دیا تھا۔ فردوس کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ التمش بہت دیر تک اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ بار بار پاؤں پٹکنے لگتا تھا۔ پھر اس نے قلعے کے محافظ سپاہیوں کو طلب کر لیا۔ تم نے جو کچھ سنا وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے سینے میں دفن ہو گیا۔ سلطان نے انتہائی غضبناک لہجے میں قلعے کے محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بے شک سلطان معظم، سپاہیوں نے سر جھکا دیا۔ پھر التمش نے شہزادی کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ وہ کس وقت قلعے سے باہر گئی تھی اور کون کون اس کے ہمراہ تھا؟ سپاہیوں نے ڈرتے ڈرتے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر سلطان کا پورا وجود ایک سوال بن کر رہ گیا۔ شہزادی حضور قلعے سے باہر تشریف نہیں لے گئی تھی، البتہ سارنگا آپ کا پیغام لے کر حاضر ہوا تھا۔ آخر ایک محافظ سپاہی نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، سارنگا؟ وہ تو بیمار تھا۔ سلطان نے چونک کر کہا، نہیں سلطان معظم، سارنگا تو بہت چاق و چوبند نظر آ رہا تھا۔ سپاہی نے وضاحت کی، وہ کیا پیغام لے کر آیا تھا؟ التمش کی جرح بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کا وہ پیغام شہزادی حضور کے لیے مخصوص تھا، سپاہی نے عرض کیا۔ سارنگا یہی کہہ رہا تھا۔ سلطان التمش گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے چہرے پر فکر و اضطراب کے سائے ابھر ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان اپنے سپاہیوں سے دوبارہ مخاطب ہوا۔ تم نے جو کچھ سنا وہ تمہارے سینے میں دفن ہو گیا۔ بے شک سلطان معظم، سپاہیوں کی لرزتی ہوئی آوازیں ابھریں اور اٹھی ہوئی گردنیں جھک گئیں۔ التمش نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور قلعے کے محافظ خلوت گاہ سلطانی سے نکل گئے۔ سارنگا مختلف پرپیچ راستوں سے گزرتا ہوا رضیہ سلطانہ کو اپنے ہمراہ لے کر رام مندر پہنچا، جہاں ٹھاکر بلرام سنگھ اور راجہ دیوبل موجود تھے۔ شہزادی کو دیکھتے ہی راجہ دیوبل نے ایک پرشور جنونی نعرہ بلند کیا اور آگے بڑھ کر لٹیروں کے سردار سارنگا کو گلے سے لگا لیا۔ مہاراج، سارنگا نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ احساس فخر سے لٹیروں کے سردار کی گردن کج ہو گئی تھی۔ دیوتا تجھ سے سدا راضی رہیں۔ راجہ دیوبل خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ سارنگا تو نے ہندو دھرم کی بڑی سیوا کی ہے، اور میرا انعام؟ سارنگا نے سب کچھ فراموش کر کے راجہ دیوبل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہریسانہ چمک تھی۔ تو انعام کی بات کرتا ہے سارنگا؟ راجہ دیوبل ہذیانی انداز میں چیخا، میں تجھے سونے میں تول دوں گا۔ رضیہ سلطانہ بڑی حیرت سے ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ صرف سارنگا کو اس حیثیت سے جانتی تھی کہ وہ سلطان التمش کو شکار کھلایا کرتا تھا، مگر آج اس نے سلطان سے غداری کی۔ اس غداری کا سبب ہندو مذہب کی خدمت اور سارنگا کو کثیر انعام سے نوازنے والا شخص۔ شہزادی کے ذہن میں بیک وقت کئی سوالات ابھر رہے تھے۔ اگر اس جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو اب تک خوف و دہشت سے بے ہوش ہو چکی ہوتی، لیکن رضیہ سلطانہ ابھی تک ہوش میں تھی اور گہری نظروں سے صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔
ठाकुर बलराम सिंह अपनी जगह से उठा और एक तरफ इशारा करते हुए बोला, आइए राजकुमारी। शहजादी ने बलराम सिंह से कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से आगे बढ़ने लगी। राजा देवबल और ठाकुर बलराम सिंह रज़िया सुल्ताना की इस्तकामत और बेखौफी पर शदीद हैरत में मुब्तला थे। कुछ देर बाद एक तवील सुरंग से गुजरकर शहजादी को ठाकुर बलराम सिंह के इशरत कदे में पहुंचा दिया गया। रज़िया सुल्ताना ने बहुत कोशिश की थी कि वो इन पुरस्रार रास्तों को याद रख सके, मगर तमाम सुरंगें इस कदर पेचीदा थीं कि उनसे वाकफियत के लिए एक रहनुमा की ज़रूरत थी। बलराम सिंह के इशरत कदे में पहुंचकर राजा देवबल ने अशरफियों से भरी हुई थैलियां सारंगा को बतौर इनाम पेश की। फिर जब सारंगा वापस जाने के लिए मुड़ा तो रज़िया सुल्ताना ने उसे मुखातिब करके कहा, तूने अपने आका की बेटी को इतनी कम कीमत पर इन लुटेरों के हाथों बेच दिया। शहजादी के लहजे में बड़ी नफरत थी।